پاکستان میں سیاسی سرگرمیاں تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ سیاسی درجہ حرارت بھی بڑھ رہا ہے، اگرچہ اسلام آباد میں بھی سردی جو ہے نا وہ راکھتے وقت بہت زیادہ ہوگی۔ ناظرین، جس طریقے سے 27ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے، پچھلے چند دنوں سے سنا جا رہا ہے، پہلے کہا جا رہا تھا کہ شاید نہیں آ رہی، بلاول بھٹو زرداری بھی، اسحاق ڈار صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال یہاں پہ دو سرکاری حلقے ہیں وہ تو کہتے ہیں آوے ہی آوے، اور واڈا صاحب نے تو کہا ہے جی 28 کے بعد 29ویں بھی، 27 کے بعد 28ویں بھی آئے گی۔ اب کیوں ضرورت محسوس ہوئی، کیوں آ رہی ہے، اس کے اندر کیا کیا ہے، اس میں ہم بات کریں گے۔ اور دوسرا، استنبول میں آج دوسرا مذاکرات کا دور ہے جی، پاکستان اور افغانستان کے درمیان۔ ثالثی آپ نے دیکھا جس طریقے سے قطر اور ترکی کی حکومت کر رہی ہے، وہاں پہ صورتحال کیا ہے، چمن بارڈر پہ آپ نے دیکھا کچھ جو فائرنگ اس طرف سے ہوئی تھی، تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ معاملہ شاید تعطل کا شکار ہو گیا، نہیں ہوا۔ وہ مذاکرات کس طرف جائیں گے، الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ پاکستان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا، ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ در اندازی جو ہے نا وہاں سے افغانستان کے سوائل سے اگر ہوئی، دوبارہ ہوئی تو پاکستان کارروائی کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کدھر جائے گا۔ تیسری بات ہم کریں گے جی، تجارتی خسارہ ایک دفعہ پھر بڑھ گیا ہے، ہماری امپورٹس پھر تیزی سے بڑھ رہی ہیں، ایکسپورٹ نیچے آ رہی ہیں، اوورآل اکنامک انوائرمنٹ اب کس طرف ہے؟ IMF ورلڈ بینک تو آن بورڈ ہیں، باقی اب جس طریقے سے بائیلیٹرل کریڈیٹر بھی جس طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں، ساری کریڈٹنگ ایجنسی جو ہیں انٹرنیشنل سطح پہ وہ بھی سپورٹ کر رہی ہیں۔ سپورٹ ان اے سینس وہ کہہ رہی ہیں کہ جی اب پاکستان جو ہے نا، پاکستان کی اقتصادی حالت جو ہے نا وہ بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں، وہ کیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ احسان احمد صاحب، معروف لائر ہیں، آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں، آج کل تو سب جگہ وہی نظر آ رہے ہوتے ہیں ہمیں۔ یا صاحب ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں۔ سب سے پہلے ون لائنر، اس کی ضرورت 27ویں ترمیم کی کیوں محسوس کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احتشام سب چیز یہ ہے کہ آپ کا 1973 میں کانسٹیٹیوشن آیا اور اس کے بعد 4 میجر امینڈمنٹس آئیں۔ ایک آپ کی 8th امینڈمنٹ آئی جب جنرل ضیاء الحق صاحب آئے، پھر 17th امینڈمنٹ آئی جب جنرل مشرف صاحب آئے، اس کے بعد 18th امینڈمنٹ پیپلز پارٹی لے کے آئی، اور 26ویں آئینی ترمیم آپ کی پچھلے سال آئی ہے۔ اگر ان چاروں کو دیکھا جائے تو جو 18th امینڈمنٹ سے لے کے جو 26ویں آئینی ترمیم تک ہے، آپ کے پاس 15 سال کا ایک ایکسپیرینس ہے اور 1 سال کا آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل ایکسپیرینس ہے۔ اس دوران یہ ہے کہ مئی کے اندر آپ کا پاکستان اور انڈیا کا ایک وار کا آیا، تو 1973 سے لے کے جو آپ نے ملٹری سائٹ کے اوپر آرٹیکل 243 رکھا، آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا آپ کا ایک آئیڈیا تھا، ساری پولیٹیکل پارٹیز تھی، کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف چلے گئے، بینچ کی طرف چلے گئے، اور پچھلے 15 سال سے کہ جو سینٹر کے اندر گورنمنٹس تھیں، جو انہیں اریٹینٹس یا ڈیفیکلٹیز آئیں ود ریفرنس ٹو فائنینس آیا، ایڈمنسٹریشن آیا، لا اینڈ آرڈر آیا، ویزا ورس پروونسز کے آیا، چونکہ آپ نے یکدم ایبالش کر دی تھی کانکرنٹ لسٹ جو آپ کے اوریجنل 73 کانسٹیٹیوشن کے اندر تھی۔ اب اگر اسی سارے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو جہاں پہ دنیا نے اپنی جو ڈیفنس اسٹریٹجی کو کوہیرنس کے طور پہ کیا اور اپنی سروسز کو سنرجی کے اندر لے کے آئے ہیں، یعنی کہ آپ کے ہمسایہ ملک کے اندر بھی انہوں نے ساری تینوں سروسز کر کے ایک اس کے اوپر چیف آف ڈیفنس کیا ہے، یا آپ کا اس کا ہے امریکہ نے بھی یہی کیا ہے، برطانیہ، آسٹریلیا، دنیا کے جتنے بڑے ممالک ہیں، چونکہ اب وار جو ہے وہ آپ کی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ جی آرمی علیحدہ لڑے، نیوی علیحدہ لڑے یا ایئر فورس علیحدہ لڑے، آپ کو تینوں جگہ ایک سنرجی کی ضرورت ہے۔ اور جب ہمارا 98 کے اندر کارگل کا ہوا تھا تو اس کے اندر ہماری بھی ریکمنڈیشنز تھیں، جب انہوں نے سارا انالائز کیا، اور انڈینز بھی ریکمنڈیشنز تھیں کہ تینوں جو سروسز چیفز ہیں ان کو اوپر جو ہے ایک ایسا میکانزم بنا دیا جائے کہ جس سے آپ کی سروسز جو ہے ان کو سنرجی آئے، چونکہ اوورآل گورننس وہ آپ کی پولیٹیکل لیول پہ، ملٹری لیول پہ ٹھیک ہو جائے۔ اب ہوا یہ ہے کہ انڈیا نے کر لیا، ہمارے دور کے اندر جو تھا وہ جنرل مشرف صاحب آ گئے، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پولیٹیکل کنسیڈریشنز کچھ اور طرف چلی گئیں۔ اب بنیادی طور پہ جس پہ بات بھی کی جاتی ہے آرٹیکل 243 کے اندر ہے، وہ صرف آپ کے ڈیل کرتا ہے سروسز چیف کے اپوائنٹمنٹس کو۔ میں اس پہ آؤں گا، میں چاہ رہا تھا کہ آئینی عدالت پہ بات ہو جائے۔ میں صرف 1 لائن کہہ کے ہوں کہ جی ان ساری چیزوں کی احتشام صاحب ضرورت تھی، ہے، اور ساری پولیٹیکل پارٹیز اس چیز کو مانتی ہیں، چاہے اب پولیٹیکل سکورنگ کے لیے ایک علیحدہ سائڈ ہے، سب کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی اہمیت کو مانتی ہیں، ساری اس کی جو انہوں نے انڈوس کیا ہوا ہے، سب سمجھتے ہیں کہ NFC کے اندر یا پروونسز کا آرٹیکل 148، اور سب سمجھتے ہیں کہ دنیا نے جب ایک میکانزم سنرجائزیشن آف فورسز کی اس کو اکٹھا ہونا چاہیے، تو بالکل ضرورت ہے، اور جتنی جلدی ہو جائے کنسنسس کے ساتھ آ جائے اتنا ہی مناسب ہے۔ مجھے یاد ہے حافظ صاحب 26ویں آئینی ترمیم پہ جس طرح کنسنسس ہوا تھا، اور وہ پریس کانفرنس بھی مجھے یاد ہے جو بلاول بھٹو زرداری نے کی
تھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اور ساتھ بیرسٹر گوہر بھی کھڑے ہوئے تھے. سب باتوں پہ ساری سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ بشمول پی ٹی آئی نے ایگری کیا، اور اس وہاں پہ انہوں نے یہ بات کی تھی بیرسٹر گوہر نے کہ مولانا صاحب جو آپ باتیں کر رہے ہیں ساری کی ساری صحیح کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اس حوالے سے، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے چیف سربراہ نہیں بانی پی ٹی آئی مان لیں، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں. یہ ویڈیو موجود ہے اس حوالے سے. اچھا، دو چیزیں، ایک تو بلاول بھٹو صاحب جو ہے نا، آپ نے دیکھا جس طریقے سے میں تو کہوں گا اسپیئر ہیڈ کی تھی انہوں نے 26ویں آئین ترمیم. اب جس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ شاید شروع میں ہوگا، الٹیمیٹلی کنسنسس ہو جائے. اب وہ کچھ باتوں پہ تو آج بڑا ان کا بڑا سٹیٹمنٹ ہے کہ جی یہ جو افواج پاکستان سے متعلق جو امینڈمنٹس ہیں وہ تو ہم 243 کے حوالے سے وہ تو ساری مانتے ہیں، لیکن این ایف سی اور 7واں ایوارڈ جو ہے نا اس پہ ہمارے شدید تفاوضات ہیں، ہم نہیں مانیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ نقطہ نظر ان کا ٹھیک ہے؟ اس حوالے سے آئینی عدالت تو سمجھ آ گئی ہے کہ اس کی ضرورت بھی ہے، سارے اس کو مانتے بھی ہیں، اگر یہ بن جاتی تو شاید یہ معاملہ آج یہ نہ ہوتا سامنے. دیکھیں، جو سب سے زیادہ ایک نیریٹو کریٹ کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کے متعلق، وہ یہ کیا گیا ہے کہ جی چونکہ پیپلز پارٹی جو تھی وہ پروونشل اٹانومی پہ بڑا بلیو کرتی ہے، اور اسی نے 18th امینڈمنٹ آئی تو شاید 18th امینڈمنٹ کو ریورس کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں جی ہمارا پولیٹیکل کیپٹل بلیڈ کر جائے گا اگر ہم نے سپورٹ کیا. وہ جو ہے وہ ایک بیک اینڈ اسٹریٹجی کے طور پہ. اب یہ ہے کہ جن 3-4 چیزوں پہ میں آپ کو بتاؤں، 2010 کے اندر جو ہے آپ نے یکدم جب کانکرنٹ لسٹ آپ نے ختم کر دی تو گوادر میں تھا جی، میں وہاں موجود تھا. میں اس کی آپ ایگزامپل دیتا ہوں کہ کس طرح آپ جب گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہیں تو آپ ریئلائز کرتے ہیں. منسٹری آف ہیلتھ بھی آپ نے ڈیوالو کر دی، آپ نے ایجوکیشن بھی کیا. ملک میں ایپیڈیمکس آ گیا، اور ایپیڈیمکس کے اندر میزلز آیا، میزلز ان سندھ میں ہی زیادہ آیا. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ حافظ صاحب، ایک مجھے آپ نے تعلیم کی بات کی تو مجھے ایک بات فورن اسٹرائک کی. ہندوستان کی آبادی اس وقت 1.40 کروڑ ہے، ہماری 25 کروڑ آبادی، ہمارے 2.5 لاکھ بچے اسکولوں، 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. وہاں پہ 20 لاکھ صرف بچے جو ہے نا اسکولوں سے باہر ہیں. تو میرا خیال ہے یہ تعلیم کے معاملے میں پاپولیشن ویلفیئر کلوز ٹو 3% ہمارا گروتھ ریٹ ہے، اور تو اس کو واپس مرکز میں لانا ضروری ہو. صوبے نے نہیں کام کیا. دنیا بھر کے اندر 3 چیزیں جو ہیں وہ سٹینڈرڈائز ہوتی ہیں. نمبر 1 آپ کی ایجوکیشن سٹینڈرڈائز ہوتی ہے، چونکہ آپ نے پوری ایک نیشن کو کھڑا کرنا ہوتا ہے، اور اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ پکٹس کے اندر اپنے سلیبس یا کریکولم علیحدہ رکھیں. دنیا بھر کے اندر جو آپ کی ایجوکیشن ہے وہ مین سٹینڈرڈائز. اور اسی طرح میں نے کہا کہ جب یہ پرابلم آیا تو پیپلز پارٹی ہی کی گورنمنٹ تھی، وہ کیبنٹ کے اندر بیٹھ گیا، اور وفاقی محتسب نے کہا کہ بھی ہیلتھ کے نہیں ہے تو کس طرح انٹرنیشنل ایجنسیز کریں. پھر ڈریب بنائی گئی، 4 پروونسز نے ریزولوشنز پاس کیا. پھر منسٹری آف ہیلتھ بنائی گئی اور اس کا نام ہیلتھ ریگولیشنز کے اندر کر دیا گیا. تو یہ کہنا کہ جی اگر آپ کی نیڈ آف ایڈمنسٹریشن ہے یا گورننس کو چلانے کے اندر ہے تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی پروونشل اٹانومی ہے وہ بالکل نہیں ہے. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے این ایف سی کے اندر گئے، دنیا کے کسی کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ کیب نہیں ہے کہ جی اس سے کم جو ہے وہ آپ اس کی ڈویژن کر نہیں سکتے شیئرنگ کے اندر. آپ کا ایک کیک ہے کہ آپ کی انکم ہے، آپ کی ایکسپینڈیچرز ہے، اور آپ کے 2 ایریاز ہے، ایک آپ کا سینٹر ہے، ایک آپ کی پروونسز ہے. اب کیک ہی اگر آپ کا کم ہے، یا ایک کیک آپ نے زیادہ ایک کو دے دیا ہے، اور دوسرے نے جو ہے وہ آپ کے ڈیفنس ایکسپینڈیچرز بھی کرنا ہے، لا اینڈ آرڈر بھی کرنا ہے، پلاننگ بھی کرنا ہے، ڈیٹ سروس کے اندر بھی اس نے جانا ہے. پھر آپ انیشیٹیوز بھی ہیں، پھر 500-600 ارب روپیہ جو ہے آپ نے بی آئی ایس پی کا بھی اس سے لیا ہوا ہے، 800 ارب ہو گیا جی تقریباً. جی وہ لیا ہوا ہے. پھر ایک اور چیز جو سب سے بڑی ہوئی ہے کہ سیاسی فائدہ اٹھاتے ہیں، پیسہ مرکز. اور یہ جب آپ نے کانکرنٹ کی تھی تو جو پہلی لسٹ تھی، جو فیڈرل لسٹ تھی، اس کے اندر آپ نے سروسز ٹیکس بھی انہیں دیا ہوا ہے. اب سروسز ٹیکس کے اندر 400-450 ارب روپیہ پروونس سندھ لے رہا ہے. اسی طرح پنجاب 350-400 پہ چلا گیا، کے پی چلا گیا ہے. پھر آپ نے انہیں ایگریکلچر ٹیکس بھی دیا ہوا ہے کہ آپ کا پروونس ہے، چاہے وہ اکٹھا کر نہیں رہی. ریونیو تو حافظ صاحب نہ وہ بڑھاتے ہیں، ایگریکلچر انکم ٹیکس جنوری سے لاگو ہونا تھا، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ وہ نہیں کیا. ایک چیز میں اور اگر میں ایک اور ہے کہ اگر جس طرح لوکل ٹیکسیشن پہ ہے کہ اگر آپ امپاور کر دیتے ہیں لوکل گورننس کو، یا جس طرح آرٹیکل 140A کے اندر بھی آف دا ریکارڈ سارے ایگری ہوتے ہیں کہ یار ہم سے زیادتی ہوئی ہے، لیکن جب سامنے آتے ہیں تو پھر ایف اینڈ بٹ آ جاتے ہیں. تو اگر آپ لوکل ٹیکسیشن پہ جاتے ہیں تو آپ کے پروونس کے اندر اتنے ریسورسز ہیں، اور اگر اس کے بدلے کے اندر آپ نے کوئی ایک ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آپ نے طے کر دی اس پہ نہیں جانا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس کے پروونشل اٹانومی ہاں اس وقت ڈسٹرب ہوتی ہے کہ جب آپ کانکرنٹ لسٹ جو ہے وہ آپ ریسٹور کر دیں تو سمجھ میں آ گئی. اور دوسرا چیز اس کے اندر یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ چیزوں کو لرن کرتے ہیں. آپ پی ٹی آئی سے چلے جائیں نا، ان کا 4-4.5 سال کا ہے، ان کی گورنمنٹ کے پرائم منسٹر یا منسٹرز کے دیکھ انہیں کہا جی نہیں سینٹر کو. انڈیا کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 1949 کے اندر انڈیا جو ہے کانسٹیٹیوشن بنایا،
اور اس کے اندر 3 چیزیں انہوں نے اپنے ہاتھ کے اندر رکھی. ایک انہوں نے پارلیمنٹ نے یہ کہا کہ جی ہم نے لیجسلیٹو لسٹ جو ہے اس کے لیے 2/3 میجورٹی نہیں چاہیے, چونکہ آپ کی فلیکسیبلٹی ہوتی جو ہمارے ایشو بنا ہوا ہے کہ جی اگر آپ نے صوبہ بنانا ہے پہلے 2/3 پروونس کے اندر جائے پھر سینٹر. اچھا حافظ صاحب, اس میں جو ابھی آپ نے ذکر کیا یہ 18ویں ترمیم کے بعد جو منظور کی گئی تھی تو اس میں ایک لازمی جز تھا کہ صوبائی کمیشن بھی بنائے جائیں گے. وہ 140 ہے نا جی, نہیں بنے, آپ دیکھ لیں وہ نہیں بنے, اور پھر اس کے تحت یہ لوکل گورنمنٹ کا نظام آنا تھا, وہ نہیں, آج تک نہیں, الیکشن نہیں ہونے دیتے. نہیں وہ دونوں آ گئے نا. میں آپ کو بتاؤں کہ صرف کہ 1976 کے اندر انڈیا نے جو ہے وہ سینٹر کو پار کرنے کے لیے ایک امینڈمنٹ لے کے آئے کہ یار بہت سارے ہم نے ٹرکل کر دیا, کسی نے نہیں کہا کہ پروونشل اٹانومی کا ہے. 92 کے اندر انہوں نے اپنا لوکل گورنمنٹ لے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ نے آرٹیکل 140 بنایا, آپ نے کہا جی نیچے تک ٹرکل ڈاؤن جائے گا, پولیٹیکل, فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو جائے گا. آپ نے نہیں بھجوایا اور اس کا یہ ہوا کہ پروونشل فائنانس کمیشن نہیں بنا. سٹینڈرڈائزیشن آف آپ کی لوکل گورنمنٹ ہے نہیں ہے. سندھ کبھی کروا لیتا ہے, کبھی لا ہو رہا ہے, بلوچستان کچھ اور ہے, پنجاب کا حال دیکھ لیں, پی ٹی آئی نے KPK کے اندر. تو وہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو آپ کی ایئر کے اندر تھیں اور اس کا ٹرکل ڈاؤن عام آدمی کو 18ویں ترمیم کا فائدہ نہیں پہنچا. اب اگر ان چیزوں پہ چلے جاتے, فرض کیا PFC بن جاتا ہے پروونشل فائنانس کمیشن, تو کیا یہ پروونشل اٹانومی بھی پیسہ تو ادھر ہی ہے نا, اس نے آگے ٹرکل ڈاؤن کرنا ہے. وہ نواب شاہ چلا جائے, وہ لاڑکانہ چلا جائے, وہ شیخو پورہ چلا جائے, کسی بھی جگہ. ایک چیز جو سینٹر کی جو حافظ صاحب آپ نے بات کی, دیکھیں ساری دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں کہ اب یہ جمہوریت, ٹھیک ہے جمہوریت کی بات بڑی ہوتی ہے لیکن اس طرح جمہوریت کا جو سلسلہ وہ ختم ہوتا چلا جا رہا. ابھی وہ جو ماڈل, وہ دیکھیں جو اخبارات پڑھیں باہر کے دیکھیں, I'm sure کہ آپ کو بھی پتہ ہوگا ڈیفینیٹلی, چائنا کے ماڈل کی طرف جا رہے ہیں کہ جی اصل بات تو یہی ہے کہ آپ غربت ختم کرتے ہیں, آپ جاب کریشن کرتے ہیں, آپ جس طریقے سے لوگوں کے حقوق کا پراپر دیتے ہیں. ابھی دیکھیں چائنا نے جس طرح 80% غربت سے لوگوں کو نکال لیا, لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. باقی ہے کہ جی اوپر کے جو معاملات آ جاتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, فیڈرل گورنمنٹ کرے جیسے. میں آپ کو اگزامپل دے, آپ نے چائنا کی کہی, چائنا کا 35% جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ تھرو لوکل کاؤنسل اسپینڈ کی طرف جاتا ہے. اب دنیا کے 5 بڑے احتشام سب P5 کنٹریز ہیں, برطانیہ ہے, امریکہ ہے, فرانس ہے, چائنا ہے, رشیا ہے, ساروں کی جگہ 1 لائن گورنمنٹ ہے. ہمارے ملک کے اندر جو ہے ہم نے 3 tiers بنائے ہوئے جو نہیں چل سکتے, یہ وائبل ہی نہیں ہے. چونکہ یا امریکہ ہے ایک پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے, نیچے آپ کی سٹیٹس آ جاتی ہے. برطانیہ کے اندر کوئی پروونشل اسمبلیز نہیں ہے, کاؤنٹیز پہ چلا جاتا ہے. اسی طرح آپ کا جرمنی ہے یا فرانس ہے, اوپر گورنمنٹ. اپنا حافظ صاحب وقت کم ہے. ایک تو مجھے جو اطلاع, میری خبر جو ہے نا یہ 18ویں ترمیم کے بارے میں, NFC ایوارڈ کے بارے میں, کہ یہ کسی حد تک انہوں نے صوبوں نے ایگری کر لیا کہ 500 سے 1000 ارب روپیہ جو ہے نا, کلوز ٹو 1 ٹریلین روپیہ یہ کنٹریبیوٹ کریں گے. اگر یہ کنٹریبیوشن آ جاتی ہے تو اس وقت پاکستان کو دفاع کی سب سے ضرورت ہے. کس کو نہیں پتا, ایسٹ ویسٹ ہمارے سارے آپ دیکھ لیں بارڈر جس طریقے سے گرم کیے گئے ہیں, تو ہماری تو فوج نے ثابت بھی ہے کہ اپنے آپ کو. ہندوستان کا بجٹ دیکھ لیں $90 بلین کا ہے, ہمارا 8 پہ ہی کھڑا ہوا ہے, $8 بلین پہ کھڑا ہوا. تو میرا خیال ہے وقت آ گیا, یہ پیسہ جو میری خبر ہے کہ کلوز ٹو 1 ٹریلین یہ کنٹریبیوٹ کریں گے. تو مطلب دیکھیں احتشام صاحب, ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جب IMF نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کے جو پروونسز ہیں وہ اس کے اندر سرپلس کریں, اس میں KPK نے بھی بھجوایا ہے, پنجاب یا سندھ, سب اس چیز کے ریئلائز کے اندر ہیں کہ جو صوبوں کے اندر آپ دیکھیں نا کہ اس وقت تقریباً 57.4 جو ہے. اچھا جوڈیشری اور ایگزیکٹو کو کہا جا رہا ہے ری شیپ کرنا ہے, یہ جو میجسٹریٹ کا نظام, اس پہ بات کرتے ہیں. اور دوسرا ججوں کی ٹرانسفر کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یار باقی جگہوں پہ سب کی ٹرانسفر ہوتی ہے, بیوروکریسی میں ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو اس پہ کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی ایسا ہے؟ دیکھیں نمبر 1 تو یہ ہے کہ اگر PTI مولانا صاحب کو ٹیگ نہ کرتی تو مولانا صاحب بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ تھے, آپ نے ان کی سپیچ دیکھی, ساری پولیٹیکل پارٹی سی. اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جاتی تو آج پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جو آپ کو جوڈیشل پالیٹکس ہے یا ایک دوسرے کے خلاف آپ کو چیزیں نظر وہ نہیں آنی تھی اور سسٹم سموتھ چلے جانا تھا. اس کا یہ ہے کہ اب 3 چیزیں آ گئی ہیں جس پہ آپ نے بات کی. نمبر 1 یہ ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہم ایک نیریٹو بناتے ہیں, اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے جی جوڈیشری کرے, اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی جوڈیشری کرے یا ٹرانسفر جو ہے وہ جوڈیشری کرے. اگر یہی سٹینڈرڈ ہے, انڈیا کے اندر اپوائنٹمنٹ ایگزیکٹو کرتا ہے, انڈیا کے اندر ٹرانسفر آف ججز ایک روٹین کا کام ہے, ان کے درجوں کے حساب سے ہوگا. پوری دنیا کے امریکہ, برطانیہ, سب ممالک کے اندر ہے کہ وہ روٹین کرتے ہیں. مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے, بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. سوری وقت ختم ہو رہا ہے جی. بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جی حافظ صاحب کا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.